چلو ایک سیکنڈ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے سورو بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، ابھی ہمارے انجمن کے صدر محترم جناب حاجی سید معین حسین صاحب نے دستار بندی کی دعاؤں کے ساتھ اور میرے خواجہ کی جس پہ نظر کرم ہو گئی تو جہاں کی اسے کامرانی مل گئی، یہ تھے مولانا۔ آئیے حضرات، اور آج کے ہمارے اس ماہ محرم کے جو کنوینئر ہیں وہ جناب حاجی سید رضوان الدین چشتی صاحب ہیں، اور انجمن کی طرف سے جو نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے وہ مولانا کے لیے ہے 25,000 روپے کا لفافہ جو پیش کیا جا رہا ہے۔ صدر محترم جناب حاجی صدر محترم سے گزارش ہے کہ وہ نذرانہ پیش فرمائیں جناب مولانا۔ حضرات، ایک نذرانہ مولانا شبیر القادری وارثی صاحب کو جب یہ فرش اعلیٰ بچھی ہوگی، جس زمانے میں بھی قدیم زمانے سے ہمارے یہاں پر یہ فرش جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب ہم اپنی ماں کی گود سے جب ہم نے باہر قدم نکالا، ہم سب نے، صرف میں نے نہیں، ہم سب نے، لیکن میں چونکہ مائک پر کھڑا ہوں تو جیسے ہی ہم اپنی گلی سے نکلے ضرورت منزل سے ان ایام میں، اور جب ہماری نظر شرقی دروازے کے بعد جب چھتری گیٹ پر پڑی تو ہم نے اس فرش کو بچھا ہوا پایا محرم کے ان ایام میں، اور قدیم زمانے سے ہمارے یہاں پر ہمارے آبا و اجداد امام عالی مقام کا یہ غم بڑے ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں یہ ایام مناتے آئے ہیں، اور امام علی مقام کی یاد میں، تمام شہیدان کربلا کی یاد میں یہ فرشیں بھیگتی رہی ہیں۔ عجیب بات ہوئی اس بار، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بقرہ عید گزر گئی، کافی لوگوں نے مجھ سے
اصرار کیا کہ حضرت محرم کے ایام آ رہے ہیں اور یہ فرش بچھائی جائے گی، چنانچہ آپ کچھ ایسا اہتمام کریں کہ ہمارے آبا و اجداد جس انداز میں اس ایام کو اور اس تقریب میں شریک ہوتے تھے، ہم سب اسی انداز میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ لہذا جناب سید رضوان الدین صاحب کو ان تمام تقاریب کے لیے کنوینر مقرر کیا گیا، تو میں نے جناب سید رضوان الدین صاحب سے کہا کہ بھائی کچھ ذاکر ایسا بلائیں کہ جو ہمارے آبا و اجداد جس انداز میں گریہ وزاری کرتے تھے، ان ایام میں ان کی یاد تازہ ہو جائے۔ لہذا جناب ہمارے حاجی سید رضوان الدین صاحب نے جناب شبیر قادری وارسی صاحب سے کانٹیکٹ کیا، اور سرکار غریب نواز کی مرضی کی بات ہے، جو ہمارے دل کی بات تھی، جو ہم چاہتے تھے، اور ہم نے یہ شرط رکھی کہ خانقاہی ہونے چاہیے، ہمارے سلسلے کے ہونے چاہیے، کیونکہ جس انداز میں ہم یہاں پر اس تقریب میں شریک ہوتے تھے، تو جو بھی آنے والے ہیں پہلے ان کا تعارف ہم سے کرائیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کون آ رہا ہے۔ تو جب انہوں نے بتایا، جب انہوں نے ان کا نام لیا کہ قادری الوارسی، میں نے کہا بس بسم اللہ، جو کہ ہم اہل سلسلہ ہیں، حضور سرکار غریب نواز کی چوکھٹ سے ہماری وابستگی ہے، تو ہمارے یہاں پر جب ذکر اہل بیت ہو تو سلسلے کے لوگ ہی یہاں پر آنے چاہیے۔ لہذا شبیر القادری صاحب انہوں نے ٹائم کہیں اور کو کھو چکے تھے، ان سے معذرت چاہی اور کہا کہ یہ موقع مجھے ملا ہے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حضور کے قدموں میں جا کر کے میں یہ مجلس پڑھوں۔ لہذا انہوں نے بھی کہا کہ یہ نصیب کی بات ہے، اور انہوں نے فری کر دیا شبیر القادری صاحب کو ہمارے لیے۔ لہذا حالات جو بھی ہوئے، جیسے بھی ہوئے، حضور کے کرم سے سرکار غریب نواز نے اپنے قدموں میں آپ کو طلب کیا یہاں پر، اور بڑے ہی اچھے انداز میں یہاں پر جو ہم چاہتے تھے اس طریقے سے محرم کے ان ایام میں تقاریر کا سلسلہ شروع ہوا۔ حالات جو بھی ہوئے 3 محرم تک بہت شاندار رہا۔ 4 محرم کو کچھ ایک عجیب حادثہ ہو گیا، ایسا حادثہ ہو گیا کہ جس کے لیے ہماری پوری قوم شرمندہ ہے، اور میں پوری قوم کی طرف سے، آپ ذاکر حسین ہیں، شبیر القادری صاحب کی جو عمر ہے، میرے جو بچے ہیں، چھوٹا لڑکا ہے میرا، ان کی عمر ہے، لیکن میں آپ سے، ہماری پوری قوم کی جانب سے میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ یہاں پر آپ کو بلایا گیا اور اس تقریب کے لیے بلایا تھا، اس پاک محفل کے لیے بلایا تھا، ذکر اہل بیت کے لیے بلایا تھا۔ لہذا ہم تمام شرمندہ ہیں۔ لہذا جن بزرگوں نے ہمارے لیے یہ فرش اعضا بچھائی تھی، ہم نے یہ طے کیا بیٹھ کر کے کہ جس وقت وہ ضرب لگی ہوگی جناب شبیر القادری وارسی صاحب کو، ان کی روحیں تڑپ گئی ہوگی، ان کی روحیں مچل گئی ہوگی، وہ کس عقیدت سے یہ فرش بچھاتے تھے یہ اندازہ آپ اور ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم نے یہ طے کیا کہ ہمارے ان بزرگوں کی جانب سے جن کی روحیں مچل گئی ہوگی اس سب کے اوپر، ان سب کی جانب سے آپ کو انجمن معینیہ فخریہ چشتیہ سید خان کی جانب سے 1,25,000 روپے کا چیک آپ کو نذرانے کے طور پر دیا جائے گا، جو ہمارے کنوینر جناب سید رضوان الدین صاحب پیش کریں۔ نعرہ
قادری صاحب کے لیے میں نے یہاں پر شاید 2 محرم کو یہ اعلان کیا تھا کہ فلائٹ کا ٹکٹ دیا جائے گا، لہذا 9 محرم کی صبح کا جے پور ٹو کلکتہ کے لیے یہ فلائٹ کے 2 ٹکٹ ہیں جو انجمن جناب شبیر القادری صاحب اور جناب کامران صاحب کا ٹکٹ ہے، اس میں یہ انجمن کی جانب سے آپ کو دیا جاتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ جناب کامران صاحب جو کہ شبیر قادری صاحب کے مامو جان ہیں، کیونکہ اس دن وہ حادثہ پیش آیا تھا تو مولانا کو یہ بڑے نصیب کی بات ہے مولانا کے لیے، چاہے وہ جو کچھ بھی ہوا ہو خواجہ صاحب کی چوکھٹ پر ہوا، انشاءاللہ حضور سرکار غریب نواز آپ کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں، اور ہم جتنے بھی سیدزادگان ہیں یہاں پر دعا گو ہیں کہ حضور آپ کو صحت، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائیں اور آپ کے حافظے میں اور بلندی اور ترقی عطا فرمائیں۔ لہذا اس دن جب وہ حادثہ پیش آیا تھا تو ایک مجلس آپ کے مامو جان نے یہاں پر بیٹھ کر کے اس خالی نہ رکھا، اس فرش اعلیٰ کو کسی بھی طریقے سے بھرا گیا، لہذا انجمن معینیہ فخریہ چشتیہ خدام خواجہ صاحب کی جانب سے 5000 روپے جناب کامران صاحب کو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نذرانے اور فلائٹ کا ٹکٹ یہ تو انجمن کی جانب سے، اچھا پہلے جو ہے دلوں میں محبت علی کی بھری ہے، دلوں میں محبت علی کی بھری ہے، زباں پر فقط نعرے حیدری ہے، خدا نے ان کو بخشی برتری ہے، ارے بڑی شان حسین ابن علی ہے، دلوں میں محبت علی کی بھری ہے۔ جناب کامران حسین صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور ان کے لیے دستار بندی اور نذرانہ پیش کیا جائے۔ جناب صدر محترم جناب مانی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ جناب کامران سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں یہ بڑھیا ہے۔ کربلا سے تاب شہر خواجہ ہند الولی، کربلا سے تاب شہر خواجہ ہند الولی، ارے کربلا والے ہیں ہم، مولا علی والے ہیں ہم، تو ختم ہو جائیں گی ساری مشکلیں پل میں، ارے در خواجہ کے پالے ہیں ہم، کربلا والے ہیں ہم، مولا علی والے ہیں ہم۔ صاحبزادہ سید سرور چشتی صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ جناب انجم پرویش قادری وارسی صاحب کے دستار بندی فرمائے گا۔ اسے بھگائی سے محرم کی 2 تاریخ کو مولانا شبیر قادری صاحب
جب ہمارے پاس مکہ ہاؤس میں آئے تو یہ اسی وقت ہمارے بچوں نے اعلان کیا تھا، جناب سید حسنین چشتی صاحب نے، کہ مولانا کو 51,000 روپے جناب سید حسنین چشتی، جناب سید حسن چشتی صاحب، جناب سید فضل موئی صاحب، جناب سید ثقلین صاحب، ان لوگوں کی جانب سے ان کی خواہش کہ ان کے دادا جناب سید حسنین چشتی صاحب کے والد حاجی سید فاروق حسین چشتی صاحب اور جناب فضل موئی صاحب کے دادا جناب سید محمد حسین صاحب میرے والد بزرگوار کی جانب سے یہ 51,000 روپے مولانا کو سفر کربلا کے لیے نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ سید حسنین جناب سید حسنین چشتی صاحب اوپر آئیے۔ سفر کربلا امام علی مقام کے روضے کی حاضری کے لیے جناب شبیر قادری صاحب کو پیش کیا جاتا ہے اور سفر کربلا کے لیے 51,000 روپے تو پیش کیا۔ میری والدہ محترمہ سیدہ نواب بیگم، ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ چوٹ لگی وہ تڑپ گئی، کیونکہ وہ مولانا کی مجلس جو ہے سماعت فرما رہی تھی 2 دن سے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تو ان کی جانب سے مولانا کو 11,000 روپے نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ میری والدہ محترمہ سیدہ نواب بیگم، جناب سید عبدالغنی گردیزی صاحب، جناب سید عبدالغنی گردیزی صاحب نے میرے پاس 11,000 روپے کل بھیجے تھے، حالانکہ انہوں نے مجھ کو جس دن مولانا غدیر کا بیان کر رہے تھے اور صراط المستقیم کی جو وضاحت آپ نے فرمائی تھی وہ سننے کے بعد میں انہوں نے مجھ سے خاص طور سے کہا کہ مولانا کو 11,000 روپے میری جانب سے نذرانہ پیش کریں، لہذا جناب سید عبدالغنی گردیزی صاحب کا یہ نذرانہ، اگر سید عباس گردیزی یہاں پر، سید عباس گردیزی ہو تو یہاں پر آئیں، اگر ہیں سید عباس گردیزی یہاں پر تشریف لائیں۔ یہ جناب سید عبدالغنی گردیزی صاحب کے پوتے ہیں اور میرے بھانجے ہوتے ہیں، جناب زکریا گردیزی صاحب کے صاحبزادے ہوتے ہیں، لہذا یہ اپنے دادا کی جانب سے آپ کو 11,000 روپے کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد میں جناب سید سنی میاں، ان کی جانب سے 11,000 روپے یہ منع بھائی جناب سنی میاں چشتی صاحب کی جانب سے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں جناب سید فاروق حسین پالی والے، ان کی جانب سے جناب سید تصدق حسین صاحب 2,500 روپے، 2,500 روپے جناب سید فاروق حسین پالی والا صاحب کی جانب سے مولانا کو جناب سید تصدق حسین صاحب پیش کریں۔ جب بھی آپ سفر کربلا کا ارادہ کریں اور جب وہاں پر حاضر ہوں تو جو آپ اس کرسی پہ بیٹھ کر کے اس مجمع پر ایک نظر ڈالیے، جب وہاں پر حاضر ہو آپ تو صرف تصور میں اس مجمع کو دیکھ کر کے ہمارے پوری قوم کا سلام اور قدم بوسی
بارگاہ امام علی مقام سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اور مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اب چونکہ یہ ابھی ارادہ کیا میں نے ایک نذرانہ اور میری جانب سے 11,000 روپے جناب سید فضل موئی صاحب یہ 11,000 روپے جناب سید فضل موئی صاحب سفر کربلا کے لیے جب جائیں تو وہاں کے اخراجات کے واسطے سید فیصل چشتی تشریف لائیں۔ یہ 11,000 روپے نذرانہ جناب سید فیصل چشتی صاحب کی جانب سے مولانا کو پیش کریں۔ سید فخر معین چشتی، یہ 11,000 روپے نذرانہ جناب سید فخر معین چشتی صاحب مولانا کو پیش کریں۔ یہ تو بات ہوئی، چونکہ مجلس کے بعد میں وہ ماحول نہیں رہتا ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کے یہ تمام نذرانے اور اس کا اعلان کریں، کیونکہ جو مجلسیں جس انداز میں ہوئی گزشتہ 2 دن، تو جو کریا اور زاری ہوئی اس کے بعد میں ایک عجیب کیف معلوم ہوتا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے شہیدان کربلا یہ تمام ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ ایسی کیفیت مولانا نے یہاں پر ایک عرصہ دراز کے بعد میں یہ ماحول ملا ہمیں۔ یہ تو بات ہوئی تمام نذرانوں۔ اب 2 جملوں کی بات میں کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، اس کے بعد